مسئلہ سماعت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سماعت کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس کے اخلاق اور دین کی نسبت مجھے کچھ کلام نہیں، یعنی ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور دیندار بھی ہیں، مگر اسلام میں کفران نعمت کو میں پسند نہیں کرتی، یعنی بوجہ خوبصورت نہ ہونے کے میری طبیعت ان کی طرف مائل نہیں۔ ارشاد فرمایا، اس کا باغ جو مہر میں تجھ کو دیا ہے تو واپس کر دے گی؟ عرض کی، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس سے فرمایا، باغ لے لو اور طلاق دے دو۔ یعنی کہ انہوں نے شکایت کیا کہ ان کا سب کچھ اچھا ہے، دیندار ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صورت کے اعتبار سے مجھے پسند نہیں ہے، صورت کے اعتبار سے پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جو مہر میں باغ دیا تھا مہر میں، تو کیا تم واپس کر سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم باغ لے لو اور انہیں طلاق دے دو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس کے تعلق سے دیکھیں مسئلہ، مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنے کو خلا کہتے ہیں۔ عورت کا قبول کرنا شرط ہے، بغیر اس کے قبول کیے خلا نہیں ہو سکتا، اور اس کے الفاظ معین ہیں، ان کے علاوہ اور لفظوں سے نہ ہوگا۔ یعنی کہ کچھ مال بدلے میں عورت دیتی ہے شوہر کو، اور اس کے بدلے میں وہ طلاق طلب کرتی ہے، تو اس میں عورت کا راضی ہونا ضروری ہے، زبردستی نہ ہو، زبردستی اسے دلوایا نہ جاتا ہو ڈنڈے کے چوٹ پہ یا دھونس جمع کر کے، بلکہ اس کی رضا ہو، اس کی منظوری ہو، اور منظوری کے ساتھ کچھ پیسہ دے کر کے یا کچھ بھی مال دے کر کے شوہر سے طلاق لیتی ہے، اسی کو خلا بولتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اگر زوج و زوجہ میں نا اتفاقی رہتی ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ احکام شرعیہ کی پابندی نہیں کر سکیں گے تو خلا میں مذائقہ نہیں، اور جب خلا کر لیں تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور جو مال ٹھہرا ہے عورت پر اس کا دینا لازم ہے۔ جب یہ دیکھا کہ گھر میں نہیں چل پا رہا ہے، دونوں میں ناچاقی ہے، دونوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، شوہر چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ماحول ہے، وقت ہے، زمانہ ہے، لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے معاملات پیش آ جائیں تو عورت کچھ مال بدلے میں دے کر کے شوہر سے طلاق طلب کرتی ہے، تو جو مال مقرر ہو جاتا ہے دے کر کے لینے کا، طلاق لینے کا، تو وہ جو مال مقرر ہو جاتا ہے وہ عورت پر دینا لازم ہے، وہ دے کر کے پھر اس سے طلاق لیتی ہے، اسی کو خلا بولتے ہیں۔ اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہو تو خلا میں مطلقاً عوض لینا مکروہ ہے۔ اگر شوہر زیادتی کر رہا ہے، اس کے اوپر دھونس جما رہا ہے یا غلطیاں کر رہا ہے، تو پھر کیوں لے گا پیسہ، کیوں مال لے کر کے طلاق دے گا جب وہی خود ظالم ہے؟ تو اس کو لے کر کے دینا مکروہ ہے، نہیں لینا چاہیے اسے۔ اور اگر عورت کی طرف سے ہو تو جتنا مہر میں دیا ہے اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے، یعنی جتنا نکاح کرتے وقت مہر بندھا ہے، مہر میں وہ دیا ہے، تو اتنا مال دے سکتا ہے، اس سے کم لے سکتا ہے، اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے۔ پھر بھی اگر زیادہ لے لے تو قضاءً جائز ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی شوہر کی طرف سے زیادتی ہو تو اسے مال نہیں لینا چاہیے، یوں ہی رضامندی سے، خوشی خوشی، کیونکہ قرآن کہتا ہے جب نہ نبھا سکو تو خوشی خوشی چھوڑ دو، کیونکہ گناہ نہ ہو، ناچاقی نہ ہو، شریعت کے خلاف قدم نہ اٹھے۔ اگر دونوں میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی نظریں بہکیں گی، ادھر ادھر بھٹکیں گے، گناہ ہوگا۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہو، ناچاقی ہو، شریعت سے قدم ہٹ جانے کا ڈر ہو، جب نکاح کرنے کے لیے بھی جب آدمی کو یہ ہو جائے کہ میرا قدم بہک جائے گا، میں گناہ کر بیٹھوں گا، تو نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب نکاح ہو گیا اور دونوں کے رہنے کے باوجود اگر نظر بھٹک رہی ہے، قدم بہک رہے ہیں، تو پھر یہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو پھر اگر اس طرح کا اندیشہ ہو تو پھر بھائی جب آپس میں محبت نہیں ہے، ناچاقی ہے، دوریاں بڑھ رہی ہیں، تو پھر کوئی مطلب نہیں رکھ کر کے، تو قرآن کہتا ہے نرمی سے چھوڑ دو، نرمی سے اسے چھوڑ دو، یعنی کہ بہتر طریقے سے، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں۔ ابھی تو اتنا ہو جاتا ہے کہ چاہے نرمی سے چھوڑو چاہے سختی سے چھوڑو، فوراً کورٹ میں جاتے ہیں، فوراً کورٹ میں جاتے ہیں، سالوں سال وہ اس کو لٹکا کے رکھتا ہے، وہ اس کو لٹکا کے رکھتی ہے، اور اس طرح سے زندگیاں تباہ کرتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے بھائی جب نہیں بن پا رہا ہے تو نرمی سے چھوڑ دو، وہ اپنا دیکھے تم اپنا دیکھو۔ تو لوگ ایسا نہیں کرتے، فوراً کورٹ میں جاتے ہیں کہ کچھ مال مل جائے، کوئی وجہ رہتی ہوگی، اس کو پریشان کر ڈالو، اس نے ایسا کیا کیوں؟ ارے بھائی محبت اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اختیاری ہوتی ہیں، اختیاری ہوتی ہے، کسی کے بس کی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، ہم سب کی مائیں، ہم سب کی مائیں، دنیا تمام مومن کی مائیں، تمام مسلمانوں کی مائیں، اتنا عظیم مقام، اتنا عظیم مقام کہ اس مقام کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا عظیم مقام والی ہیں
وہ ہماری مائیں ہیں، سوچیں کتنا عظیم مقام ہے، ہماری 1000 مائیں ان پر قربان ہیں، اتنا عظیم مقام ہے ان کا، یہ مقام اور رتبہ اپنی جگہ پر۔ لیکن پیارے آقا، اختیار کی جو بات کر رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار اماں عائشہ سے فرماتے تھے، کیونکہ فرماتے تھے محبت غیر اختیاری چیز ہے، یہ اختیار کی چیز نہیں ہے، دل لگ جاتا ہے جس سے لگ جائے، تو جب لگ گیا دل تو کوئی بات نہیں، جب نہیں لگا، ناچاقی ہے، دوریاں بڑھ رہی ہیں، بیوی رہنے کے بعد بھی نظر بھاگ رہی ہے، قدم بھٹک رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے قرآن کے اسی آیت پہ عمل کرنا پڑے گا کہ نرمی کے ساتھ چھوڑ دو۔ تو نرمی کے ساتھ جب چھوڑ دیا تو پھر کورٹ جانے کی کیا ضرورت ہے، کچہریاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلا وجہ ایک دوسرے کو ستانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ چیزیں قوم کو بھی تباہ کرتی ہے اور اپنے دین میں بھی رخنا ڈال دیتی ہے کہ آدمی الٹا سیدھا بولنے لگتا ہے، معاذ اللہ شریعت پہ بھی الٹی سیدھی، کچھ لوگ اٹھنگے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو شریعت پر بھی الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہی کہا گیا ہے کہ جب زیادتی کا اندیشہ ہو یا احکام شریعہ کی پابندی نہ کرنے کا ہو تو خلا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، عورت کچھ عوض دے کر کے، کچھ مال دے کر کے شوہر سے طلاق طلب کر لے، کیونکہ اختیار شوہر کے پاس ہوتا ہے، تو اختیار شوہر کے پاس ہے تو وہی دے گا، پھر عورت کچھ مال دے گی، طلاق طلب کرے گی اور خوشی خوشی وہ طلاق دے دے، بھائی جب ناچاہتی ہے تو طلاق دے دے اور طلاق دے کر کے اس سے جدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔